والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله ومن أواما عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أني أكثرهم طابعا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ ذات کریم کے لیے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور صحاب حضرات گرامی قدر. اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری انسانی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ نعمتیں مسلمانوں کو عطا کی اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کی. اگر آپ ان کا شمار کرنے لگیں تو وہ ممکن نہیں ہے. کسی بھی نقطہ نظر سے اور کسی بھی لحاظ سے مسلم امہ کا جائزہ لیں تو آپ کو دنیا کی اقوام میں یہ امت ایک منفرد مقام پر نظر آئے گی. جن بنیادی نعمتوں کی ضرورت تھی جنہیں پا کر یہ امت سب دنیا سے اعلیٰ بن سکتی تھی، سب دنیا سے زیادہ ترقی کر سکتی تھی، وہ ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی. اپنی زمین کا بہترین خطہ ان کو دیا، اس زمین کے سمندروں کے بہترین حصے ان کو دیے، معدنیات کے خزانے اس امت کے پاس، آبی اور بری راستے اس امت کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ پھر دیگر جو نعمتیں ہیں ان کا بھی کوئی شمار نہیں. اور اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر وہ نعمت ہے جس کو
اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشکل قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ پوری دنیا کے اندر پائی جانے والی کتابیں نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف جمع کریں تو وہ سب مل کر بھی اس کتاب کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، نہ اس کے سامنے ٹھہر سکتی۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے متعلق خود اس کے اپنے ماننے والے ہی نہیں بلکہ اس کے منکر اور اس کے مخالف لوگ بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یورپ کا ایک بہت مشہور مستشرق عالم جارج سیل ایک جگہ لکھتا ہے، قرآن بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا علم ایسی معجزانہ کتاب لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا ہوا معجزہ ہے۔ ایک امی ناخواندہ محض کس طرح بے عیب اور لاسانی عبارت تحریر کر سکتا ہے؟ یہ اس شخص کا اقرار ہے جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس امی ناخواندہ محض نے جو کتاب پیش کی وہ ایسی کتاب ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی وہ بڑا ہوا معجزہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن جیسی کتاب لائی جا سکتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اس کے منکروں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین۔ اگر سچے ہو اپنے دعوے میں تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اتنی عظیم کتاب کے ہوتے ہوئے اتنی سچی اور محفوظ اور مامون کتاب کی موجودگی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے المحیمن کہا ہے، قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو محیمن بنا کر اتارا ہے، یعنی یہ نگران بنا دی گئی ہے دنیا کی کتابوں پر، دنیا کے علوم پر اس کو نگران بنا دیا گیا ہے۔ گویا جو چیز دنیا کے علوم میں اس کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے، جو چیز اس کے برخلاف ہو وہ باطل ہے، جو چیز اس کے معیار پر پوری نہ اترے وہ جھوٹ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے بنا کر اتاری گئی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا،
اس کی گہرائی میں اترے گا، ڈیپلی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کے لیے اپنے علم کے ایسے خزانے کھول دے گی، ایسے جواہر اور موتی اس کے سپرد کرے گی، اسے ایسا پختہ یقین اور پختہ علم عطا کرے گی جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکے گا۔ یہ علم کا خزانہ ہے، اور دنیا کا کوئی مسئلہ، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی بحث، دنیا کے اندر بحث، یہ زیر بحث آنے والا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو اس نے کھول نہ دیا ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، غیر قرآن غم گسار من نبود، قوت شہر بابرہ بر من کشود۔ قرآن مجید کے سوا میرا غم گسار کوئی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی قوت سے، اس کے علم کے زور سے میرے اوپر ہر علم کا دروازہ کھل گیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کتاب کی موجودگی میں کتاب ہماری بغل میں ہے۔ نقطۂ یاران عجب دو رنگی دارد، مصحف در بغل دین فرنگی دارد۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال دیکھو، ان اپنے دوستوں کا حال دیکھو، اور ان کی دو رنگی دیکھو۔ ان کی بغل میں قرآن ہے اور دین انگریز کا لیے پھرتے ہیں۔ قرآن بغل میں ہے، دن رات اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ مصحف در بغل دین فرنگی دارت، اور نظام حیات گوروں کا رکھا ہوا ہے۔ گویا علامہ نے مرثیہ لکھ دیا اس امت کا، اور یہ حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آتی جب ہم موجودہ زمانے کی امت کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے، اس وقت جو مسلمانوں کا زوال ہے، وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ اپنے سے پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلے گی، بالکل ان کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے گی، اور جس بل میں وہ گھسی تھی اسی بل میں یہ بھی گھسے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا اور کون؟ یہود و نصارہ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، ان کی گروہ بندی تفرقہ بازی کے حالات پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑیں، ایک دوسرے کے افراد کو قتل کیا۔ ظلم و بربریت کی ایک بہت بڑی عظیم داستان ہے کتابوں میں لکھی ہوئی۔ بالکل یہی صورتحال مسلمانوں کی، اور خاص کر اس زمانے میں۔ آج کل جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اس پر گروہ بند لوگ جو ہیں، فرقہ باز طبقہ، وہ مسلسل
ویڈیو بنا بنا کر نیٹ پر وائرل کرتا ہے، کلپس آتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں۔ یہ قرآن جس عظیم جماعت کے ذریعے اس امت کو ملا تھا، ان کی خلاف بد زبانی، توہین امیز رویے اور اعلانیہ، اور جس حضرت صاحب کو دیکھو گے، جس ذاکر کو دیکھو گے، جس قصہ گو کو دیکھو گے، وہ تاریخی حوالے اور حکایات و روایات کے حوالے دیتا نظر آئے گا۔ سب اپنے اپنے موقف کے لیے حدیثیں سناتے ہیں۔ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ بھی حدیثیں سناتے ہیں، اور جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں وہ بھی حدیثیں سناتے ہیں، اور یہ حدیثیں ہیں، لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور سننے والے کو قطعاً نہیں بتاتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس حدیث کی یہ ہے کیا۔ ان گروپوں میں سے کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں بیان کرے گا۔ جو کچھ وہ سنا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو کاپی اور قلم لے کر بیٹھ جائیں اور سنتے جائیں، الگ الگ ہر فرقے کے ملا کی تقریر سنیں، اس کی پیش کردہ روایات نوٹ کرتے جائیں، نوٹ کرنے کے بعد حوالے نوٹ کریں، پھر نکالیں کتابیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ کے پلندے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ اصل جو چیز ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے، اس کی جو اصل ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ چیز اتنی عظیم ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں یہاں تک فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے زمین کے اندر دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ جو عقل انسان کو دی ہے، جو اختیار، جو اقتدار انسان کو ملا ہے، اگر یہ اتنی عظیم الجثہ مخلوق کو یہ اختیار اور یہ عقل دے کر پھر اس کے قرآن اتارا جاتا تو وہ اس کے نیچے دب جاتا۔ سورہ احزاب میں فرمایا کہ ہم نے زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی تو وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ انسان کو نظر آیا کہ مجھے اختیار مل رہا ہے، اقتدار مل رہا ہے، تو اس نے جلد بازی میں اور جہالت میں اس کو اٹھا لیا۔ بار امانت چاہ نہ سکے زمیاں فلک بیچارے، ان سے ظلم جہول اٹھایا ہن کیوں ہے تمہارے۔ اس قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے بھی؟ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی طرف آئیے۔ اس کے بارے میں کہا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے اس میں ایسی مثالیں بیان کی ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ غور و فکر کریں، وہ سوچیں۔ اتنی بڑی عظیم کتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطى من الآیات۔ نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو معجزات نہ دیے گئے ہوں، نشانیاں نہ دی گئی ہوں۔
ان نشانیوں کو دیکھ کر اومنا اوامنا، ربی کہتا ہے یا لفظ اومنا استعمال کیا یا اومنا، ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. اوامنا علیہ البشر، اور ساتھ ہی فرمایا کہ چونکہ وہ معجزات ایسے تھے کہ جب دنیا سے انبیاء رخصت ہو گئے تو معجزات بھی ختم ہو گئے. حصی معجزات تھے، جاتے رہے، کتابوں میں ان کا ذکر رہ گیا، کوئی ظاہری وجود ان کا نہیں رہا. اس وجہ سے ان کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پیدا کرنے والوں نے پیدا کیے. لیکن فرمایا جو مجھے دیا گیا ہے نا معجزہ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وحی کے ذریعے، اوحاہ اللہ الیہ، میری طرف سے وحی کیا گیا ہے. اور وہی کیا گیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اور اس قرآن کے نزول کے بعد چیلنج کر دیا لوگوں کو کہ اگر تم اس کی عظمت کو نہیں مانتے، یہ معجزہ نہیں مانتے، آؤ اس کے مقابلے میں اس کا معاوضہ لے کر آؤ، اور اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ، لے کے آؤ. تمہارے پاس ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، بڑے بڑے جادوگر بھی ہیں، تمہارے معبودان باطلا بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں جن کو تم پکارتے ہو، اور بڑے بڑے بزرگان بھی دین بھی بنا رکھے ہیں تم نے. لے آؤ کسی کو جو اس کے معلوم اس جیسا کلام لے کر آئے. یہ بات. اور پھر فرمایا فارجو انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ، میں امید رکھتا ہوں کہ اس قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن میرے پیچھے چلنے والے زیادہ ہوں گے پوری دنیا سے. کوئی شک نہیں اس میں. یہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت اتنی بڑی کہ آج اس پر لکھی جانے والی تفسیروں کی گنتی نہیں کو کر سکتا. اس کی شرح میں لکھی جانے والی کتابیں نہیں گنی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں موافق ہوں یا مخالف، ان کا شمار ممکن نہیں رہا. اتنی عظیم کتاب، اور آج بھی صدیاں بیت جانے کے باوجود اس کی آب و تاب میں کوئی فرق نہیں پڑا. آج بھی یہ اسی طرح چیلنج رکھتی ہے اسی طرح. اور آج کے جو معجزات کے منکر طبقہ ہے، جو کہتے ہیں معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ان کے سینے پہ مونگ ڈل رہی ہے کہ آؤ اگر بھی یہ قرآن معجزہ نہیں ہے تو اس کی جیسی کتاب لے کے آؤ. تم بڑی کتابیں لکھ کے گئے ہو دنیا سے اور لکھ رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں قلم ہے، لے آؤ اس جیسی کوئی کتاب. اس کتاب کی عظمت کا یہ حالہ ہے، بیان ہوا ہے. اور یہ اس لیے بیان کر دیا کہ دنیا میں جو کچھ تم پاؤ گے، اس سے جو پہلی کتابیں ہیں تورات، زبور اور انجیل، اور بہت ساری دیگر کتابیں ہیں، یہود و نصارہ کی کتابیں، اور بہت سارے دیگر مذاہب کی کتابیں، ہندوؤں کی کتابیں، مجوسیوں کی کتابیں، پارسیوں کی کتابیں. ہر دنیا کے اندر پائی جانے والی جو قوم ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے، وہ کتابیں ہیں ان کے پاس. لیکن یہ ایسی مہمن کتاب بنا دی گئی ہے، ایسی نگران کتاب ہے کہ ہر کتاب کے اندر جو کچھ آیا ہے وہ جب اس پر پیش کیا جائے گا، اس کی میزان پر جب اسے تولا جائے گا تو یہ اسے یا سچا ثابت کرے گی یا جھوٹا ثابت کرے گا. اگر وہ اس کے مطابق آیا تو وہ سچ ہے،
اگر اس کی مطابقت نہیں رکھتا تو وہ جھوٹ ہے، خواہ اس کے کتنے بڑے انبار لگے ہوئے ہوں۔ اب ایک طرف اللہ کی کتاب ہے جو اپنے نبی اور اس کی جماعت کے بارے میں بول بول کر کہہ رہی ہے کہ وہ سچے لوگ تھے، وہ ایماندار لوگ تھے، وہ پرہیزگار لوگ تھے، وہ رشد و ہدایت والے لوگ تھے، وہ اللہ کی جماعت کے لوگ تھے۔ یہ کتاب کہہ رہی ہے، یہ کتاب کہہ رہی ہے وہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے، وہ آپس میں مہربان تھے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، آپس میں رحیم و کریم تھے۔ تاریخ کہہ رہی ہے لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں، روایات کہتی ہے ایک دوسرے کو مارتے رہے ہیں۔ قرآن سچا ہے یا یہ تاریخ؟ لاؤ اس پر ایمان، آپ کا شوق بڑی آزادی سے قرآن کو رد کرو اور تاریخ کو مانو، قرآن کو نہ مانو اور حدیث کو مانو، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بھی اللہ نے وحی کی ہے، تو پھر بالمقابلے رکھ کر دیکھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں فرمایا، آیت نمبر 17 ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری ہے، یعنی قرآن، حق کے ساتھ، یعنی میزان بنا کر۔ اس میزان پر تولو جو کچھ دنیا میں پاتے ہو، جو عقائد پاتے ہو، جو علوم پاتے ہو، اس کو تولو۔ اگر وہ اس کی میزان پر پوری نہیں اترتی تو بات اللہ جھوٹ ہے۔ یہ کتاب کچھ اور کہتی ہے، وہ کتاب کچھ اور کہتی ہے، تمہاری تاریخ کچھ اور کہتی ہے، یہ کتاب کچھ اور کہتی ہے، کس کو ماننا ہے؟ یہ جو کہا کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان، تو وہ تو الہامی کتابوں کی بات ہے نا۔ اللہ کی کتاب تو قرآن ہے نا، اس پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب پر ایمان لانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت، اس کو پڑھو تو صحیح۔ فرمایا حق کے ساتھ اتاری ہے۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ حق کس کے اندر ہے؟ یہ حق بیان کرتے ہیں اور اس کو میزان بنایا ہے، اس پر ہر چیز کو تولا جائے گا، جو اس کے مطابق نہیں وہ باطل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس کتاب کے حوالے سے پابند کرتے ہوئے فرمایا ہے، اسی سورۃ شورى کے اندر آیت نمبر 15 دیکھیے، اس میں 10 جملے آئے ہیں، 10 جملے، پورے 10 جملے، یہ 10 جملے 10 احکام پر مشتمل۔ پہلی بات یہ فرمائی، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس اس کی دعوت دو، اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن مجید پڑھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی فرقانیت پر ایمان لاؤ۔ قرآن کو سب لوگ مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کو میزان نہیں مانتے، اس کو فرقان نہیں مانتے، کسوٹی نہیں مانتے۔ قرآن کسوٹی بن کر اترا ہے، اس لیے فرمایا اس کی طرف بلاؤ لوگوں کو، دعوت دو تو قرآن کی طرف دو لوگوں کو۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بنا کر اتارا ہے، اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ بازی ختم کرنی ہے تو اللہ کی کتاب پہ جمع ہو اور ایمانداری کے ساتھ جو کچھ کتاب کہہ رہی ہے اس کو مانو، طویلیں نہ کرو،
اپنی تفسیریں لکھ لکھ کر اس کا نام قرآن نہ رکھو، قرآن کی طرف ہو. فَلِذَلِكَ فَدْعُ، پس اس کی طرف پس دعوت دو. تاکید 2 مرتبہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً فرمایا کہ اس کی طرف دعوت دو. اور قرآن پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کیا پیش کیا تھا اس زمانے میں جب یہ کار نبوت شروع ہوئی تھی، کار رسالت انجام دینا شروع کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کیا پڑھتے تھے؟ تاریخ پڑھا کرتے تھے، روایات سناتے تھے، یا قرآن سناتے تھے؟ قرآن مجید کی جو یہ 114 سورتیں ہیں یہ کہاں پڑھی گئی ہیں؟ حرم کے اندر مجمع میں پڑھی گئی، عکاظ کے بازاروں میں پڑھی گئی، طائف کی وادیوں میں سنائی گئی، مدینہ طیبہ کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں جہاں نہیں یہ سنائی گئی. دن رات سنائی گئی ہیں، رات سنائی گئی ہیں، دن سنائی گئی ہیں، صبح شام یہ قرآن سنایا گیا. اس قرآن نے لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی. اس لیے فرمایا اس کی طرف دعوت دو. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ چونکہ یہ مشکل کام ہے، آج بھی کر کے دیکھو، قرآن کی طرف بلا کے دیکھو لوگوں کو. وہ تماشا دیکھنا، فتوی بازی دیکھنا،